السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی اعلی صبح آج گرفتاری سامنے آئی اور پہلے لاہور اور اس کے بعد لاہور سے اسلام آباد ان کو پہنچایا گیا، اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے اس بات کا ایکوزیشن بھی لگایا کہ عدالت کی توہین کی گئی ہے، آرڈرز کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس وقت بریکنگ نیوز جو آپ کو ہم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 8 روز کا جو راہداری ریمانڈ، اس سے پہلے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی فواد چودھری کو، اب سے کچھ دیر پہلے ایف ایڈ کچہری میں پیش کیا گیا تھا۔ کارکنان کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور کہا یہی جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ایک سیاسی مقدمہ ہے، لیکن یہ جو مقدمہ ہے اس کی تفصیل اگر آپ کو ہم بتائیں تو تھانہ کوثار اسلام آباد میں اس مقدمے کا اندراج ہوا ہے، اور جو ایکوزیشن ہے وہ یہ لگایا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کی فیملیز کو فواد چودھری کی طرف سے تھریٹن کیا گیا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی جو اپنا حکومت کا نیریٹو دیا وہ یہی دیا کہ غیر سیاسی مقدمہ ہے، اور اس میں جتنے بھی ایکوزیشنز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے ان کو فواد چودھری صاحب نے تھریٹن کیا ہے، اور اس طرح کا جو آفینس ہے اس کے ریپرکشنز اس طرح کے ہونے چاہیے۔ جو قانونی سوال ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ بغیر اریسٹ وارنٹ کے ایسا آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایکوزیشن لگاتے ہوئے ہی آپ اس سے پہلے ایک شخص کو اٹھا لیتے ہیں؟ اور یہ مناظر جو ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو ریزسٹنس سامنے آئی پی ٹی آئی کی طرف سے، فاروق حبیب صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کو اس سے آگے نہیں جانے دیں گے، حکم عدولی کی جا رہی ہے کورٹ کی، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد وہ پہنچے، اور فواد چودھری صاحب یہ ایکیوز کر رہے ہیں کہ مجھے فیملی سے بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ موجود ہیں، تحریک انصاف کی رہنما ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ رشید نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا، بتائیے گا کیا نیریٹو ہے جو حکومت کا کہ یہ غیر سیاسی مقدمہ ہے، آپ متفق ہیں اس سے؟ دیکھیں، ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے، پرچے نہیں کٹوانا۔ نیریٹو ابھی انہوں نے بلڈ کرنا ہے جن چوروں نے آنا ہے لندن سے، اور ان کو پتہ لگ جانا کہ ملک میں قحط ہے، عذاب ہے، خانہ جنگی ہے، ملک میں ایک انسانی جو شعور ہے وہ ان کے ہاتھ سے جواب دے رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کو لگ پتہ جانا ہے الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے، پرچے دینا اور یہ سارے کام کرنے، جیسے الیکشن کی طرف جائے 90 دن میں الیکشن کرائے اور وہ خود کیس کرے، وہ کیا ایسی تماشا لگایا ہوا ہے ہر جگہ۔ اچھا سر، مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو تھریٹن کیا ہے فواد چودھری نے۔ اور چھوڑیں جی، میں نے تو منشی اسحاق ڈار کو اتفاق مونٹری کا 7000 مرتبہ کہا ہے، یہ وہ باتیں ہیں ایسے ہی۔ ہمیں خارش ہے، ہمیں خبر دینی ہوتی ہے، اور ذلیل اور رسوا ہونا ہوتا ہے حکومت نے۔ اس خارشی بیماری نے ایسے کیڑوں کو جنم دیا ہے جو ہر روز ایک نیا کیڑا پیدا کرتے ہیں، اور اس ملک میں ایک سیاسی بدامنی اور سیاسی بدبختی ہے ان کی کہ یہ کوئی دن ذلیل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ سر، وہ ناقدین کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ممبران کے ساتھ جو رویہ تحریک انصاف کے دور میں تھا اب اس کا الٹ ہو چکا ہے، تو دونوں رجیمز جو ہیں وہ ایک ہی کام کر رہی ہیں۔ اب یہ بات آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، نہیں، میں نہیں کہہ رہا، کرٹکس کہہ رہے ہیں سر۔ کوئی 75 سال سے ساری رجیمیں، ایک بھی آدمی پرائم منسٹر ٹائم پورا اس لیے نہیں کر سکا کہ ہم لوگ لائے چور دروازے سے گئے، اور 75 سالوں میں ایک وزیر اعظم نے بھی اپنا وقت پورا نہیں کیا۔ خان صاحب کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں اس میں سر آپ؟ میں اس کو انکلوڈ اس لیے نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بہتری کی توقع نہیں تھی جب ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان چوروں کو لائے، تو پھر ہمیں ظاہر ہے بولنا پڑا۔ سر، جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے بغیر ریمانڈ کے، آپ بھی لاء کو جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ توہین عدالت بھی کی گئی ہے لاہور کی پریمیسز سے نکال کے ان کو؟ دیکھیں، میڈیا سٹرونگ ہے، جوان ہے، جتنے یہ ذلیل ہوئے ہیں، یہ گرفتاری جو ہے 2 نہیں 4 دن کی مار ہے۔ اچھا، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں 7 سال قید کاٹ کے آیا ماں کے جنازے میں ایک کلاشن کوف میں، جھوٹا قرآن اٹھانے پہ لوگوں کے، اور 3 لائنوں کی خبر تھی کہ شیخ رشید 7 سال قید ہو گیا، اچھا، اور ماں کے جنازے سے گرفتار ہو گیا۔ اب تو دیکھیں، یہاں گاڑی کا ویل کب گھوم رہا ہے تو بریکنگ نیوز ہے۔ اس حکومت کی بدبختی ہے، یہ مارے جائیں گے، یہ ان کا سسٹم جام ہوگا، نہ ان کو آئی ایم ایف کی خیرات ملے گی، نہ کسی کو خیرات ملے گی۔ یہ آپ نے حکم دیا تو میں لائن پہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ان کی قسمت کا ستارہ غروب ہونے جا رہا ہے، ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ مارچ اپریل ان کی اتنی لوگوں نے ٹھکائی کرنی ہے، لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شیخ رشید ہے اور یہ فلاں ہے، لوگوں کے گھر بھوک ہے، لوگ اس طرح نکلیں گے کہ چیڑ پھاڑ کے رکھ دیں گے، لوگوں کے گھروں میں قیامت ہے۔
لوگوں کے گھروں میں جو حالات ہیں کہ میت کے پیسے نہیں ہیں قبر کے پیسے دینے کے لیے. اپنے کیمرہ مین بھیجیں ذرا قبرستانوں میں, دیکھیں کہ وہاں بورڈ کیا لگے ہیں. آپ دکانوں کو چھوڑیں, مارکیٹوں میں قیمتیں چھوڑیں پوچھنی, مرچ اور ہلدی کا بھاؤ چھوڑیں, پیاز اور ٹماٹر کا چھوڑیں, کیمرہ مین کو صبح قبرستانوں میں بھیجیں وہاں کیا بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کفن کے پیسے نہیں دے سکتے, اگر آپ قبر کے پیسے نہیں دے سکتے تو اس نمبر پہ فون کریں. شیخ صاحب آخری سوال آپ سے کہ رومر چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, آپ کے کیا فرق پڑ جائے گا, اس کا اور لیڈر بنا دیں گے. میرا مطلب اسٹرانگ میڈیا میں تو کسی کو گرفتار کرنا اس کی خدمت کرنی ہے. اچھا, اور سارے حربے تو انہوں نے استعمال کر لیے, گولی مار کے تو دیکھ لیا, گرفتاری کتنے دن کی کریں گے جی؟ صحیح دیکھیں گرفتاری وہ ہم نے کام کیا باچا خان کے وقت سے. کسی کو پتا ہے کہ عبدالصمد اچکزئی کی کتنی قیادت ہے نیلسن منڈیلا سے کم نہیں ہوگی؟ کسی کو پتا ہے کہ جنیجو نے کتنی کاٹی؟ جی ولی خان صاحب بھی سر. سو یہ ساری باتیں, یہ باتیں ختم ہو گئی, اب زمانہ اور آ گیا. لوگ ان کی شکل پہ تھوکتے نہیں ہیں, جس چینل پہ یہ آتے ہیں ریموٹ سے بدل دیتے ہیں, اور ان کی اپنی جیب میں پورا ٹیلی فون موبائل ہے جس پر ان کو ساری معلومات ہیں. سر بہت شکریہ, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عالیہ صاحبہ, آغاز کرنا چاہوں گا گفتگو کا. یہ جو حکومت کی طرف سے بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ غیر سیاسی مقدمہ ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تھریٹن کریں گے الیکشن کمیشن کے ممبران کی فیملیز کو تو یہ اس کا رزلٹ آپ کو بھگتنا پڑے گا. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہوں کہ جو یہاں پر بولنے پر دلیل دینے کے اوپر تو گرفتار کر رہے ہیں, لیکن جو پورے ملک کو لوٹ کر کھا گئے ان کو بھی آج بولنے والوں سے خطرہ ہو گیا. یعنی ملک کو لوٹنے سے ہمیں خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی دلیل سے بات کرے گا تو ڈالے بھجوا کر اسے اغوا کروایا جائے گا. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ فواد چودھری کون سا اتنا بڑا دہشت گرد تھا کہ 18 گاڑیوں کے فاصلے میں انہیں پیشی کے لیے لایا جاتا ہے, جیسے پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گردوں ہتھ کڑی پہنا کر لایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے اوپر جیسے سفید کپڑے ڈال کر لائے جاتے ہیں, تو اس طرح سے آج انہیں ابھی اس وقت عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہزاروں بے گناہوں کو قتل کرنے والے عزیر بلوچ, راؤ انوار با عزت بری ہو رہے ہیں, جبکہ ہمارے لیڈران اور ورکروں پر آپ ناقابل ضمانت دفعات اور دہشت گردی کی دفعات لگا رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دے, یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ انتقامی کارروائی نہیں تو کیا ہے؟ تو اگر پکڑنا ہی تھا تو سب سے پہلے پکڑا کیوں نہیں نواز شریف کو, جو گجرانوالہ کے جلسے میں بیٹھ کر جنرل باجوہ کو لتاڑتا تھا؟ پکڑا کیوں نہیں اس کی بیٹی کو, یا پکڑا کیوں نہیں اس زرداری کو؟ وہ کہتے ہیں آپ نے بار بھیج دیا نواز شریف صاحب کو, وہ کہتے ہیں سن لینا, جو اینٹ سے اینٹ پر جاتا تھا. اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ, آج تک میری پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, جہاں پر جو یہاں پر جو مقدمہ دیکھ رہا تھا یہ ان کا جو اب کے بھکاری وزیر اعظم ہیں, ان کے ججز کو تھریٹ کیا گیا تھا. تو تب کہاں پر تھا سارا کچھ؟ تب آئین اور قانون کہاں پر تھا؟ تب یہ ایف آئی آر کہاں پر تھی؟ تب اداروں کی توقیر کہاں پر تھی؟ مجھے صرف ایک بات بتا دے, کہا کیا ہے فواد چودھری نے؟ فواد چودھری نے کہا ہے منشی. مجھے صرف اتنا بتا دے, منشی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں انگریزی میں کہوں نا کلرک کہتے ہیں, اور اس ملک میں لاکھوں معزز شہری بطور کلرک نوکری کر کے رزق حلال کماتے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گی, الیکشن کمیشن کو منشی کہنا منشی کی توہین ہے, کیونکہ یہ ممبران جو ہیں دراصل یہ لوگ جو ہیں ان کی عزت نفس تو ہے, لیکن پاکستانی عوام کی توہین نہیں ہو رہی ہے. یعنی توہین الیکشن کمیشن بھی ہے, توہین عدالت بھی ہے, یہاں پر توہین آئی ایم ایف بھی ہے, توہین جج بھی ہے, لیکن کہاں ہے میری عوام کی توہین؟ کہاں ہے توہین پاکستان؟ جب یہاں پر اس طرح کی غنڈہ گردی چل رہی ہے اس ملک کے اندر, کیا ایسا قصور کیا ہے فواد چودھری نے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں, اگر اس سے زیادہ سخت بیانات اس وقت موجود ہیں پوری پی ڈی ایم کے لیڈران کے, تو تب کیوں نہیں کیا تھا؟ یعنی وہی والی فسطائیت جو 23 مارچ سے لے کر 25 مئی تک ہمارے کارکنوں کے اوپر اور ہمارے اوپر کی گئی تھی, اب ایک دفعہ دوبارہ آپ نے شروع کر دی ہے. یعنی میں صرف اتنا کہوں گی کہ بادشاہ جو ہے نا, بادشاہ کو یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ تو سیاسی انتقام نہیں ہے, تو اس وقت میں صرف انہیں اتنا بتا دوں
کہ عوام آپ کو ننگا نہیں کر رہی ہے, آپ خود ننگا ہو کر دکھا رہے ہیں کہ بادشاہ ننگا ہے. اور آپ لوگوں کو کس چیز کا ڈر ہے, کس چیز کا؟ ہمارے بولنے سے آپ کو ڈر ہے. یہاں پر میں بات کرتی ہوں تو اسپیکر پریویلیج کمیٹی کے اندر مجھے بلا لیتا ہے کہ میں نے کیوں پوچھا تھا کہ وہ کینیڈا کیا کر رہا تھا. یہاں پر دوبارہ میں بات کرتی ہوں تو اسی وقت سب سے پہلا ریزائن میرا ایکسپٹ کرتے ہیں. کل فواد چودھری نے بات کی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہے 10 بجے کی SIR ہوئی 5 بجے ایک بندے کو اغوا کر کے آپ لے جاتے ہیں. کس طرح کے لوگ ہیں یہ, اور کتنے ڈرپوک اور بزدل لوگ ہیں یہ جو بولنے سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کا قانونی پہلو جو ہے اس پر ڈسکشن کے لیے عارف چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ماہر قانون ہے. عارف صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. جس طرح سے گرفتاری مٹیریلائز ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں لکوناز موجود ہیں, قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ واٹ از یور نیریٹو اباؤٹ اٹ؟ بہت شکریہ. اس میں قانون کی خلاف ورزی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ انتہائی اسے شرمناک کہا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس اگر آپ نے یہ ادارے کی طرف سے ہے تو ادارہ تو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا لیے قانون ان کی توہین کا موجود ہے, اور توہین کے معاملے میں توہین عدالت تو نہیں, توہین الیکشن کمیشن کے معاملے میں تو آلریڈی انہوں نے طلب کیا ہوا ہے. اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ طے ہونے والا ہے وہ ان کی جورسڈکشن کا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک عدالت ہے یا الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے, اور اس کی توہین جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا بغاوت اس میں کہاں آ گئی, بغاوت کہاں آ گئی, اور پھر 506 اور یہ ساری دفعات جو ہے یہ مذاق ہے, بالکل ریڈیکولس ہے. اور دوسری انتہائی اہم معاملہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مقدمات جس میں آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا جو سابق وزیر اعظم تھے, اور اسی طرح آپ نے ایک سابق وزیر کے خلاف یہ مقدمہ بنا دیا بغاوت کا, اور پھر آپ نے سینیٹر کے خلاف, سٹنگ سینیٹر کے خلاف مقدمات بنائے, انہیں ننگا کیا اور تشدد کیا. یہ خبریں جو ہے جب پوری دنیا میں جاتی ہیں تو اس سے ہماری یہ جو آج کہتے ہیں نا جی معیشت ڈوب رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے اس کے بارے میں لوگ اسے جمہوری نظام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق جو ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے. اور جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, انصاف کا نظام موجود نہیں ہے, اور بالکل ایک فسطائیت کا دورہ ہے, تو ایسی صورتحال میں نہ یہاں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے. اور ایک اور بات بڑی اہم آپ کے پروگرام میں عرض کروں کہ یہ توہین عدالت ہے, ہائی کورٹ کی توہین ہے. آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے طلب کیا ہوا تھا اور پہلے 1:30 بجے کا حکم تھا, پھر 6 بجے کا حکم تھا. اب اس معاملے میں انہوں نے اس طرح کے لوگ لگائے ہیں جو ڈٹائی کے ساتھ, یعنی اس سطح پہ پہنچ کے ایک IG کے لیول پر اتنی جھوٹی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی ایسا انہیں جانے نہ دیتا. انہیں پتا تھا, اور یہ بات بندہ جانتا تھا, ہر ایک شخص کو پتا تھا, میڈیا دکھا رہا تھا حکم جو پھر انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج کی صورت میں انہیں وہ حکم ملا. اس کے باوجود یہاں تک ہوا کہ راستے میں سگنل ویک ہے, اسی لیے وہاں پر کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا. وہ سر سگنل ویک ان کے اس حد تک تو تھے کہ جناب سامنے ان کی پنجاب پولیس جو ہے وہ کھڑی تھی, اور فرق حبیب صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جانے نہیں دیں گے, اور اس سب کچھ کے باوجود IG جو ہے اسے پتہ نہیں. مجھے بالکل اچھی طرح سے اس کا علم ہے کہ جس طرح کے لوگ انہوں نے لگائے ہیں وہ یوں سمجھے کہ بالکل یعنی اپنے انداز میں بروٹیلٹی کرتے ہوئے بالکل ان کے ذہن میں ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا, نہ ہی قانون شکنی کرتے ہوئے وہ ذرا شرمائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیسٹڈ ہے ان کے, یہی وجہ ہوئی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے تو لگتا ہے کہ بالکل سچویشن بدل گئی ہے. اب وہاں پہ الیکشن کا ماحول بنا رہے ہیں, وہ اپنے جو تیاریاں انہوں نے آتے ہی وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں جو ان کے تھے نہیں, جن کا قانون جن کی اجازت نہیں دیتا. عارف صاحب, لاہور ہائی کورٹ نے تو غیر قانونی قرار دینے سے جو ہے اس گرفتاری کو انکار کیا ہے, تو یہ توہین عدالت پھر اسٹیبلش ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود؟ نہیں, میں آپ کو ایک عرض کروں. بات یہ ہے کہ یہ عدالت کی مرضی ہے کہ وہ اسے کیا سمجھتی ہے. جہاں تک عدالت کا حکم ہے وہ تو کلیئر تھا نا, عدالت نے ان کو اسے طلب کیا تھا کہ پیش کیا جائے, پیش تو نہیں کیا گیا نا.
آگے وہ اس کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیں یا قانونی قرار دیں بالکل علیحدہ معاملہ ہے. صرف یہ جو عدالت کا حکم تھا اس کو تو امپلیمنٹ ہونا تھا اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور اس کی جو وضاحت ہے وہ بالکل ایک ایسی بے بنیاد ہے کہ جسے کوئی بھی عقل سلیم جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی یہ معاملہ بٹوین دی کورٹ اینڈ دی کنٹمنر, عدالت کی مرضی ہے وہ اس میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے یا اسے توہین عدالت نہیں سمجھتی. لیکن آپ یہ عارف صاحب, وارنٹ دکھائے بغیر گرفتاری بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے نا چیلنج کرنے کے لیے اس کو. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے مقدمے کا اندراج جس میں بغاوت آئے وہ اندراج غلط ہے. اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سرے سے ہی یہ درج کر نہیں سکتے تھے, یہ زیادہ سے زیادہ اسی جو آلریڈی کارروائی کر رہے ہیں اس میں ایک اور نوٹس دے دیتے, انہیں طلب کر دیتے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں شخصی آزادی کا تعلق ہے اس معاملے میں آپ کو کسی کو بتائے بغیر اور نوٹس دیے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ بھی آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ رات کے اندھیرے میں جا کے آپ ان کے گھر سے یا صبح ارلی ان دی مارننگ جا کے ان نوٹس جا کے وہاں سے انہیں گرفتار کرتے ہیں اور پھر اس انداز میں دہشت گردوں کی طرح آپ انہیں عدالت میں پیش کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا عمل غیر قانونی عمل ہے. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. عالیہ صاحبہ آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہی اسمبلی کو ڈیزالو آپ کرتے ہیں, حکومت چھوڑتے ہیں, تو یہ کاروائیاں شروع ہوتی ہیں, تو کیا اب تحریک انصاف ریگریٹ بھی کر رہی ہے کہ ہم نے مینڈیٹ چھوڑا اور اپنے آپ کو ولنریبل بنایا, اسی لیے ہمارے اگینسٹ یہ کاروائیوں کا آغاز ہو گیا؟ بے شک غیر قانونی ہے, بٹ یو ہیو گیون دیم اے چانس ٹو ہنٹ یو ڈاؤن. پہلے تو میں اس پر یہ بات کروں گی کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے. اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آ کر حکومتوں سے باہر بیٹھ گئے تو ہمیں اس چیز کا کوئی ریپینٹ ہے, تو میں آج صرف اتنا بتا دوں, ہمیں کسی چیز کا کوئی ریپینٹ نہیں ہے. ہمارے لیڈر نے ایک کام کیا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے کانسیکوینسز جو بھی ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن یزید کی بیعت نہیں کریں گے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہتکڑیوں میں بھی تھے لیکن ہم نے اس سسٹم کو لڑکارا ہے. انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے غلط لوگوں سے, غلط جنریشن سے ٹکر لی ہے, غلط بندوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. ہم نہ جھکنے والے ہیں بلکہ ان کے اقدامات سے, ان کے بغل بچے وزیر اعلیٰ کو جس کو انہوں نے یہاں پر لگا کے رکھا ہے, اس سے نہ صرف پی ڈی ایم کمزور ہوگی بلکہ یہ جو انہوں نے سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ایف آئی آر کی گئی ہے نا, اس سے الیکشن کمیشن عوام کی نظر میں متنازع ہو جائے گا. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میرا لیڈر ان ذہنی غلاموں کے اندر ایک آزاد شخص ہے, اور ان 75 سالوں کے اندر غلام ہندوستان میں جو آزاد قائد تھا نا, اس سے یہ یرمغال جو پاکستان ہے اور مسلط کردہ جو امپورٹر ہے نا, ان میں ایک آزاد عمران خان ہے. یہ سارا میرے ملک کے 75 سال کا سفر ہے. اور میں ان کو اتنا بتا دوں, جو فواد چودھری کی مسکراہٹ سے اتنا گھبرا گئے ہیں کہ ابھی عدالت میں لانے کے لیے انہیں اس کے منہ کے اوپر سفید کپڑا ڈالنا پڑا ہے, تو میں صرف اتنا بتا دوں, یہ سب کچھ یہ شو کر رہا ہے کہ خوفزدہ ہم نہیں ہیں, خوفزدہ آپ ہیں. اور ہم صرف اتنا کہیں گے, نہ منہ چھپا کے جیے, ہم نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح, یہی بہت ہے کہ ہم مشلیں جلا کے جیے. تو میں آپ کو بتا دوں, نہ کوئی ریپینٹ ہے, اپنے لیڈر کے ساتھ تھے, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ گرفتاریاں کیا چیز ہے, یہ پکڑ دھکڑ کیا چیز ہے, یہ استعفے منظور کرنا کیا چیز ہے. یہی تو بات ہے کہ خان صاحب نے ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس ہم جیسے لوگوں کو بھی انقلابی بنا دیے. ایک خان صاحب نے ہم جیسے برگر بچوں کو بھی جو ہے نا وہ شیلنگ کھانا, پتھر کھانا, ڈنڈے کھانا, ایف آئی آر کا مقابلہ کرنا سکھا دیے. تو میں صرف اتنا کہوں گی, جتنا ظلم کرنا ہے نا کر لیں, کیونکہ ظلم کی اندھیری رات نے ایک دن ختم ہونا ہی ہے, اور جس دن وہ رات ختم ہوگی نا تو انشاءاللہ تب نئے پاکستان کا سورج طلوع ہوگا, اور انشاءاللہ وہ دن تب ہوگا جب ہم عمران خان کو. تو پھر کہیں آپ بھی انتقامی کارروائیاں تو نہیں کریں گے جیسے احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری بھی ہوئی تھی پہلے؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایک دفعہ ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ 3/4 سے وزیر اعظم بن کر جب یہاں پر آئے گا نا تو ایک نئے پاکستان کا سورج طلوع ہوگا, اور اس میں نہ یہ چور ہوں گے نہ لٹیرے ہوں گے, یہ خود ہی عوام ان کو
ان کا نام و نشان تک ختم کر دے ٹھیک گی. ہے، میں ٹھیک صرف اتنا بتا رہی ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انقلاب پرامن ہو, ہم چاہتے ہیں اس ملک میں انقلاب عوام کے ووٹ سے آئے, ہم صحیح. چاہتے ہیں کہ یہاں پر صحیح معنوں میں سویلین بالادستی ہو, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سفر کٹھن بھی ہے, یہ سفر پرخار بھی ہے, لیکن نہ صرف ہم یہ سب کچھ اچیو کریں گے بلکہ حقیقی آزادی کی طرف جائیں گے. اس سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. صحیح. باقی جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے نا, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میری ضرورت نہیں ہے, چیئرمین عمران خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے, عوام ان کا حساب خود کر لیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. ایک بریک شامل کرتا ہوں پروگرام میں. بریک کے بعد فواد چودھری صاحب کے جو بھائی کی گرفتاری ہے, اس کے علاوہ FIR کا جو میرٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے جو قانونی پہلو ہیں اس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. عارف صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو فواد چودھری صاحب کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا, اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. اور اوورآل ایک بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے وہ ڈیولپ ہی ایسے ہو گیا ہے کہ جو بھی حکومت پاور میں آتی ہے وہ اپنی اپوزیشن کو لیگلی اس طرح کے کیسز بنا کے ٹارگٹ کرتی ہے. جیسے احسن اقبال صاحب کا کیس تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس تھا, اور وہ بھی باؤنس بیک ہوا, نیب کی سرزنش ہوتی رہی تمام کیسز میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ صرف اس حکومت میں نہیں, اوورآل پولیٹیکل کلچر میں آ چکی ہے پاکستان کے؟ دیکھیں, آپ کی بات سے کافی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان و بیان جو ہے وہ دونوں طرف سے ایک ہی طرح کی ہم نے دیکھی ہے, سنی ہے. اور ایک چیز جو مجھے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بطور پاکستانی کے, اور اسپیشلی وہ لوگ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس انداز میں وابستہ نہیں ہے, اور خاص طور پر جس طرح میری ذمہ داری ہے کہ میں جو قانون کے مطابق جو بات سمجھتا ہوں مجھے وہ کہنی چاہیے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح جیسے وہ ان کے اس زمانے میں وہ تھے, ان کے سینیٹر نے باتیں کی تھی, ہاشمی صاحب نے نہال ہاشمی نے, اسی طرح ہم لوگوں کی فیملیز کا حوالہ دے کر یہ بات کریں. یہ اگرچہ ان کی طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہو قطعاً. کہ بھئی آپ نے اگر الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ میں نے بھی ہمیشہ تنقید کی ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ان کے فیصلوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں, لیکن جو لوگ متعلقہ نہیں ہیں انہیں دوسری زبان اس انداز میں استعمال کرنا, دھمکی والی زبان, یہ میں پسند نہیں کرتا, اور نہ میرے خیال یہ کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں معاملہ سیدھا سیدھا پولیٹیکل پارٹیز کا ہے نہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر وہی پولیٹیکل پارٹی جو اس طرح کا عمل کر رہی تھی ماضی میں, آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں کر رہے تھے, کوئی اور تھے پیچھے. تو اگر وہ اور پیچھے جو تھے آپ سے کام لے رہے تھے اور پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی تھی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ساری کی ساری پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھی. اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے کرمنل کیسز بھی تھے عارف جو صاحب, ان سے لیکن آنے یہ سے چلا آ رہا ہے نا, ایک پرزسٹنس ہے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس بھی آپ دیکھ لیجئے تو عمران خان صاحب نے اور صدر پاکستان نے بھی یہی کہا یہ غلط ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس پہ. تو رسپانسبلٹی تو کوئی ایکسیپٹ کرتا نہیں ہے ان معاملات میں. نہیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, ہاتھ بندھے ہونے والی بات جو ہے میرے نزدیک تو قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ کہاں کھلتے ہیں. یعنی آپ اقتدار میں بھی ہوتے ہیں اور وقت بھی آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کم از کم اس بات کو سمجھیں. اس وقت اگر کوئی شخص یہ کہہ دے, چاہے وہ نواز شریف تھا یا ہمارے موجودہ قائد ہیں تحریک انصاف والے عمران خان صاحب, کہ بھئی یہ چیز نہیں, عمران خان صاحب جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, اب میں ان کی نواز شریف صاحب کی بھی بات اس وقت جب وہ اپوزیشن میں آئے اس سے پہلے کی بات یہ ہے, جب اقتدار میں تھے مکمل طور پر وہ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ کر رہے تھے. اسی طرح جب جس کو جو کہا جاتا ہے اس وقت من و ان ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے سرنگو کیا ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ ان کے کہنے پہ لوگ ریموو کر دیے. نواز شریف صاحب نے اپنے جن لوگوں کے خلاف انہوں نے کہا انہوں نے ریموو کر دیا, پرویز رشید صاحب کو, اور اسی طرح سارے معاملات ان کی بات پوری مان لی. اچھا, اور اس کے بعد جب اقتدار سے باہر نکلے تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے تو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا اور مجھے کیوں نکالا. اسی طرح یہ تو ہماری توقع, آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں یہی وجہ تھی کہ ہم تنقید ان پہ کرتے تھے عمران خان صاحب پہ, کہ جناب آپ سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کے زمانے میں اس طرح شہری آزادیاں پامال ہوں, یا آپ کے زمانے میں لوگوں کو اس طرح گرفتار کیا جائے.
لیکن جب انہوں نے یہ آ کے باہر آ کے کہا کہ جناب میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو ہم ان کی اس بات کو بارسط اس لیے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ 3.5 سال کا عرصہ تھا، جسے آپ یہ ابھی بار بار زور لگا کے 4 سال کا کہہ رہے ہیں، 6 یعنی 8 مہینے تو انہیں ہو گئے ہیں، اور ابھی مزید اور وقت ہے، تو ان کا تو 3.5 سال کا عرصہ ایسا عرصہ نہیں تھا جس میں انہیں پرپرزے نکالنے کا موقع ملا ہو، اور جس طرح کی ان کی وضاحت ہے کافی حد تک قابل قبول ہے۔ لیکن ایک وقت ضرور آنا چاہیے کہ جب انف از انف، جب ایک سٹاپ آ جائے، اور مجھے لگتا ہے اس وقت توقع یہ ہے کہ جس طرح کی پولرائزیشن ہو گئی ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا کرمنل کیس کسی کے خلاف رجسٹر ہوا ہے، پہلے کا وہ چل رہا ہے، اس کی اور بات ہے، ایک آپ کسی کو صرف بات کرنے پہ پکڑ لیتے ہیں، سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے جتنے بھی کیسز انہوں نے کیے ہیں اس میں سوائے اس کے کہ بات کی کسی نے تنقید کی، محض تنقید کی بنیاد پر کسی کو ننگا کرنا، منہ پہ کپڑا ڈالنا، دہشت گرد بنانا، یہ اس طرح کی مثالیں عمران خان کے زمانے میں ہمیں نظر نہیں آئیں۔ تو اب جو ہو رہا ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے افسار عالم صاحب پہ فائرنگ ہو گئی، یہ نظر آ رہی ہے، افسار عالم صاحب کو گولیاں ماری گئیں، صحافیوں کے خلاف قطغنیں لگیں، پیکا لاء میں 5 سال کا نان بیلیبل اوفینس بنا دیا، سر بڑا کچھ ہوا ہے اس دور میں بھی۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قابل مذمت باتیں ہیں، اس وقت بھی آپ نے انہیں قابل مذمت کہا، آج بھی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ باتوں کو تھوڑا سا اس میں فرق اب یہ کہ اس وقت پرپورشنیٹلی اگر ہم دیکھیں گے، زیادہ وقت گزرا ہے تو نواز شریف کے دور کا زیادہ وقت گزرا ہے جس میں زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، آپ سے مزید بات کرتے ہیں اس ایشو پہ۔ اس وقت صرف ایک توقع جو مجھے ہے وہ یہ کہ جس عمل میں سے گزر رہے ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل آنے والے دنوں میں ان کے پاس اس طرح کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر قانون دان۔ اعتزاز صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری، وارنٹ دکھائے بغیر ان کو لاہور سے اسلام آباد لے جانا، اور اب ان کا جو ہے وہ 8 روز کا ریمانڈ بھی منظور ہو چکا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر ایپیسوڈ؟ افسوسناک بات ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین کو عسکری لگا کے عدالت میں پیش کیا جائے، کسی بھی شخص کو ویسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو سیکشن 154 ہے 154 کرمنل پروسیجر کوڈ، وہ اریسٹ کا انتہائی آسان طریقہ بتاتا ہے۔ گرفتار کسی کو کرنا ہے اور آپ کا یہ اختیار ہے، آپ نے کوئی FIR ہوا ہے اس کے خلاف، اس کو گرفتار کرنا ہے، کوئی اس کی مفروری کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ظاہر کرتا ہے امکان مفروری کے، اور اگر مفرور ہو بھی جاتا ہے تو کوئی اس نے کلاشن کوف نہیں چلانی، کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں کرنا، کوئی بم نہیں مار چلانا۔ تو ایسے ملزم کو گرفتار کرنے کا بہت سمپل طریقہ دیا گیا ہے سیکشن 154 میں۔ اعتزاز صاحب، یہ سیاسی کیس ہے یا غیر سیاسی کیس ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں غیر سیاسی ہے۔ ارے آپ ذرا یہ تو سن لیجیے نا، جی اگر ایک جملہ اور مجھے بول لینے سے تو اس سے پتہ ہی لگ جاتا۔ اب وہ آسان طریقہ جو ہے وہ اگر نہ اپنایا جائے تو اس کا مطلب ہے ذرا یہ سیاسی بیچ میں سیاست آ گئی۔ اگر آسان طریقہ اس کو فالو کیا جائے تو وہ بالکل غیر سیاسی بات ہوگی، کوئی اس میں ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کے جسم کے کسی حصے کو، بازو کو، اور اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ گرفتار ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر تو وہ مزاحمت کرتا ہے جانے سے، پھر تو آپ کوئی اس پہ کوئی رکاوٹ یا کوئی اس قسم کی ریسٹرینٹ لگا سکتے ہیں، پر ادروائز ناٹ۔ یہاں یہ اگر آدھی رات کو اس کے گھر اس کو پہنچے ہیں اٹھانے کے لیے اور لے چلے، اور پھر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر ان تک پہنچائے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے، پر آپ کو بضد ہے کہ اس کو پنجاب کے علاقے سے نکال کے باہر لے جائیں تاکہ لاہور ہائی کورٹ کا اختیار سماعت اس سے وہ باہر چلا جائے۔ باہر تو وہ نہیں جاتا، لاہور ہائی کورٹ ابھی بھی اپنا
آرڈر بنوا سکتی ہے. جی صرف چیف جسٹس صاحب اگر چیف جسٹس صاحب کو لکھے اور وہ اس معاملے میں یہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے آن دی پرنسپل آف کامٹی امنگ ججز اس کا اجرا کروا سکتے ہیں اور اس کو واپس وہیں صورتحال کو لایا جا سکتا ہے. اعتزاز صاحب یہ پریٹیکسٹ کے الیکشن کمیشن کے ممبران کے بچوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے ویلڈ ہے؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ کہ اب اس میں تحریک انصاف قانونی طور پر کیا ریلیف لے سکتی ہے، کہاں جانا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ بنیادی طور پہ تو آپ ان کو ضمانت ہی کرانی پڑے گی. اور ابھی جس طرح سواتی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا جو سلوک، اس سے کوئی توقع نیکی کی تو نہیں رکھنی چاہیے پی ٹی آئی کو یا فواد چودھری کو. لیکن میرا خیال ہے عدالتیں میرا خیال کریں گی. اس نے کون سا بم چلانا تھا، اس نے کون سا کوف اٹھا رکھی تھی. اعتزاز صاحب خان صاحب نے یہ بھی کہا، ایک اور کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ محسن نقوی صاحب کا جو نگران وزیر اعلیٰ بننا ہے وہ صرف ہمارے اگینسٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان اکارڈنگس ٹو لا ہوا ہے نقوی صاحب کی جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ، یا پھر غلط ہے یہ؟ نقوی کی اپوائنٹمنٹ جہاں تک نقوی کے خلاف ذاتی الزامات لگائے جو جا رہے ہیں وہ تو مجھے ان میں اتنی وزن اتنا نہیں نظر آتا. سچی بات ہے آپ کو، کیونکہ میں محسن نقوی کو بھی جانتا ہوں، لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور کی فیملی ہے، بڑی اچھی فیملی ہے، بڑا اچھا معتبر نام ہے ان کا سب کا ہی، اور بہت سے شعبوں میں ہے، قانون میں ہے، بزنس میں ہے، یہ میڈیا میں تھا ہے بلکہ محسن نقوی. لیکن جو اس کو شاید محسن نقوی کو مشکل پڑے جہاں وہ یہ ہے کہ اگر اس نے پلی بارگین کیا ہے نیب کے ساتھ، تو وہ جو نیب آرڈیننس اس وقت جو اپلیکیبل تھا، اب اس میں چینج میرا نہیں خیال ابھی بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ تھا کہ جو پلی بارگین کرے گا وہ سمجھا جائے گا کہ وہ سزا یافتہ ہے، کنوکٹ ہے. تو سزا یافتہ شخص کو نگران چیف منسٹر الیکشن کے، جس نے الیکشن کروانے ہو اور جس کا اثر الیکشن پہ ہو، یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس میں عدالت سے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عارف صاحب موجود تھے، عالیہ حمزہ صاحبہ موجود تھیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کس طرح قانونی طور پر ریلیف لینے میں آیا کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.